اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورۃ البقرہ کا 4 رکوع دیکھ رہے ہیں۔ کل ہم لوگوں نے فرسٹ آیت دیکھی تھی۔ اس رکوع کے اندر بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ کل جو ہم لوگوں نے آیت دیکھی تھی نا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش یا ان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تھا اس سے پہلے جو فرشتوں سے ایک مکالمہ کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اور کل ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں فرشتوں نے اپنی 2 خوبیاں اور انسان کی 2 خامیاں بتائی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا نقطہ ہے، ایک ایسا کریکٹرسٹکس میں سے ایک ایسی چیز ہے جو کہ صرف انسان میں موجود ہے اور وہ فرشتوں میں نہیں ہے، اور اس ایک خاص چیز کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی سپیریئر ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ آخر وہ کیا پوائنٹ ہے جس نے مجھے فرشتوں سے اوپر کر دیا، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ اپنے آپ کو کوسچن کرنا ہے، اپنے آپ کو محاسبہ کرنا ہے کہ کیا میرے اندر وہ چیز موجود ہے، کیا میں، کیونکہ اگر وہ نہیں ہے نا تو پھر میں اس کمتری والی چیز میں چلی جاؤں گی جو فرشتوں نے کہا تھا کہ وہ فساد کرنے والا اور خون بہانے والا ہے۔ اور جس پوائنٹ کی بنا پر، جس چیز کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے فرشتوں سے سپیریئر کیا تھا، وہ چیز مجھ میں موجود ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو میں نے اس کو برقرار رکھنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو میں نے اسے اپنی لائف میں لے کر آنا ہے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر بنایا ہے انشاءاللہ۔ اب آج ہم لوگ انشاءاللہ 3 آیات کو کور کریں گے۔ میں سب سے پہلے ان کی تلاوت کرتی ہوں، اس کا ترجمہ، پھر ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں سکھا دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، بے شک تو خوب علم رکھنے والا، بہت حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم تم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ پھر جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب دیکھیں ان آیات سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے، جو ایک خاص چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو فرشتوں میں چیز نہیں شامل، وہ ہے علم، کسی چیز کو جاننا۔ اللہ تعالیٰ اس فرسٹ آیت میں کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد انہیں علم دیا، کچھ چیزوں کے نام سکھائے۔ کسی بھی چیز کو سیکھنا، کسی چیز کے بارے میں جاننے کو ہی علم کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا۔ اور پھر کیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ آپ فرشتوں کے اس کے نام بتائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کوسچن کیا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ بیسیکلی اللہ تعالیٰ انہیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ لوگ جس چیز کی بنا پر خود کو انسان سے سپیریئر سمجھ رہے ہیں نا، صرف وہ چیز کافی نہیں ہے اوپر ہونے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی انسان صرف اللہ 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 کرتا رہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا رہے، صرف یہ چیز کافی نہیں ہے، کیونکہ فرشتے تو یہی صفات تھی نا ان میں، یعنی اگر کسی بھی انسان میں صرف وہ چیزیں شامل ہیں تو وہ کافی نہیں ہے، بلکہ سپیریئر ہونے کے لیے، فرشتوں سے بہتر ہونے کے لیے کیا چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کہا کہ بھئی آپ ان کا نام بتائیں، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ، انہوں نے، اچھا دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں، ایک پوائنٹ جو سمجھنے والا ہے، یہ بہت باریک نقطہ ہے ہمارے لیے، ہر انسان کے لیے، اور خاص طور پہ آج کل ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور آج کل جیسی ہماری ذہنیت ہو چکی ہے نا، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک ایگزامپل سے سمجھیں، اگر کوئی بھی ٹیچر ہمیں کوئی چیز سمجھا رہا ہے نا، کوئی ٹاپک سمجھا رہا ہے، اس میں اس ٹاپک میں سے کوئی ایک پارٹ مس کر دیا، ٹھیک ہے، اور اگر ایگزام میں ہم سے وہ کوسچن پوچھے تو ہم کیسے فوراً کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو آپ نے ہمیں بتایا نہیں تھا، آپ ہم سے کیسے پوچھ سکتے ہیں جب آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں، ٹھیک ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ کہ بہت زیادہ ہمارے اندر یہ چیز عادت ہے ہمیں کہ اگر ہمیں کسی چیز کوئی ناقص علم ہے نا، کسی چیز کا ہمیں پراپر پورا نالج نہیں ہے، تو جتنی چیز ہمیں پتا ہوتی ہے نا، ہم بس اسی کی بنا پہ اسے جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، اپنی کمزوری کو شو نہیں کرتے، اور عاجزی تو ہے ہی نہیں، بس جتنا مجھے پتا ہے وہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، یہ آج کل انسان کی نیچر ہے۔ اور اب دیکھیں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے جواب دیا
انہیں نہیں پتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں سکھایا تھا، اس لیے انہیں نہیں پتا تھا، وہ نام نہیں پتا تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا انہوں نے کیسے جواب دیا؟ انہوں نے سب سے پہلے دیکھیں، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فرشتوں کی خوبیوں میں شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر ٹائم تعریف کرتے ہیں اور اس کی پاکیزگی. اور اب دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کوسچن کیا جس کا آنسر اللہ نے انہیں بتایا ہی نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں سکھائے تھے نام، وہ کیسے جواب دینے؟ اتنی خوبصورتی سے، اتنی عاجزی سے کہ جو انسان کو کرنا چاہیے وہ انہوں نے کیا کیا. سب سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کی. اپنے جواب دینے سے پہلے انہوں نے کہا تو پاک ہے، سبحانک، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی بادشاہت کیا ہے. اللہ تعالیٰ رب ہے، انہیں اس رب کی ڈیفینیشن پتا ہے، جبکہ انسان کو پتا ہونی چاہیے کیونکہ اس کے پاس علم ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا. ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے پہلے اللہ کے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، کیا ہمارے اندر بھی وہی عاجزی نہیں ہونی چاہیے جو کہ اس ٹائم فرشتوں کی تھی؟ دیکھیں انہوں نے اپنا جواب دینے سے پہلے کہا تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا. اور دیکھیں اس عاجزی کی کیفیت اور اس پوائنٹ کو وہ کیسے اتنے ہمبل تھے، وہ انہوں نے کیسے جواب دیا. اور دیکھیں اس میں نا وہ اپنی کمزوری کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو تو نے ہمیں سکھا دیا اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے. انہوں نے کوسچن نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اب ہم سے یہ کیسے پوچھ سکتے ہیں جب آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں. اور جتنا علم تھا اسی کی بنا پہ انہوں نے جواب دینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اندر ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، اگر ہمیں شریعت کے مسائل نہیں پتا، اگر ہمیں قرآن اور حدیث کا نہیں پتا پراپر طریقے سے، تو جو ناقص علم ہے نا اسی کو سب کچھ نہیں سمجھ لینا، بلکہ اللہ کے سامنے اس چیز کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کا نہیں پتا، یا اللہ تعالیٰ ہاں میں نے اس چیز پہ غلطی کی ہے. یہ ہے اصل چیز جو کہ ہر انسان میں ہونی چاہیے. یہ عاجزی ہے بیسیکلی جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں صرف یہ نہیں کہ سب سے پہلی چیز کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی، پھر انہوں نے اپنی کمزوری کو، اپنی کم علمی کو مانا کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا. اس میں ایک اور پوائنٹ سمجھنے کے لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی ہر چیز کا علم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنا علم دیا نا اس سے زیادہ ہمیں نہ پتا ہے، نہ پتا چل سکتا ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کے لیے کیوریس بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت جو ہم نے سورۃ البقرہ میں دیکھی، دیٹ از الف لام میم. اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان 3 حروف کا مطلب نہ بتایا ہے، اور نہ ہی انہوں نے اس پہ مطلب ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا کہ اللہ نے ہمیں دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا ہمیں بتایا نہیں گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کیسا ہے، اور بہت سے ایسے کوسچنز ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر انسان کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں. تو ایسے کوسچنز بھی نہیں، کیونکہ اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم نے اس بارے میں نہیں سوچنا، اور اپنی اس کمزوری کو ماننا ہے، ایکسپٹ کرنا ہے کہ ہاں مجھ میں یہ کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس معاملے میں کمزور رکھا ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف، جو کہ انہوں نے اپنی صفات بیان کی تھی نا کہ میرے اندر ہم فرشتے ایسے ہیں کہ وہ ہر ٹائم اللہ کی تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تو جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے پھر کر کے بھی دکھایا. ان کے اس جواب میں دیکھیں اس ایک آیت میں اتنی خوبصورتی سے، اس میں یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کہتا نا میں اس چیز میں پرفیکٹ ہوں یا یہ کام میں کر سکتا ہوں، تو ہمیں اس میں پرفیکٹ ہونا چاہیے. اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو وہ ہم نے کرنا بھی ہے. اگر فرشتوں نے یہ کہا نا کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور پاکیزگی، تو دیکھیں انہوں نے اللہ کو جب اس چیز کا جواب دیا، انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کی، پھر اپنا جواب دیا، اور سب سے اینڈ پہ اللہ کی تعریف. کیا کہہ رہے ہیں؟ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے. اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں نا، اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں کہ اپنی کمزوری ظاہر کی کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا، ہمارے پاس علم نہیں ہے. اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی خوب علم رکھنے والا، یعنی ہر چیز کا علم، ہر چیز کو تو جاننے والا ہے. اس میں بھی اپنی ہی کمزوری ظاہر ہو رہی ہے کہ یا اللہ تو ہی سب کچھ ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. یا اللہ تو ہی رحمان ہے، یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہی رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہی موت کا مالک ہے، تو ہی قیامت کے دن کا، تو ہی سب کچھ ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے. جب کوئی انسان اس چیز کو مان جاتا ہے نا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے اور میری کوئی حیثیت، میری کوئی اوقات نہیں ہے. اصل میں جب انسان خود کو جتنا نیچے کرتا نا، اللہ اس کا مقام اتنا ہی اوپر لے کے جاتا ہے.
اور پھر کیا، علم کے ساتھ نا حکمت بھی آتی ہے. علم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جان لینا، کسی چیز کو پہچان لینا، کسی چیز کے بارے میں جان لینا، یہ ہے علم. اور حکمت کا مطلب ہوتا ہے سمجھداری کے ساتھ پراپر طریقے سے کسی فیصلہ رکھنے کی قوت رکھنا، کہ کس سچویشن میں کون سی چیز کو کیسے ہینڈل کرنا. اسے کہتے ہیں حکمت ہونا، کسی چیز کو کنٹرول کرنا یا اسے آرگنائز کرنا، یہ ساری. تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی علم رکھنے والا اور وہی حکمت والا ہے. ہر چیز کو جاننے والا صرف تو ہی ہے. اپنی کمزوری ظاہر کی. اور پھر دیکھیں آگے اگلی جو 3rd آیت ہے، اتنی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، کیونکہ فرشتوں نے پہلے جو ایک چیز کہی تھی کہ انسان کو پیدا نہ کریں کیونکہ ہم میں یہ چیزیں اور اس میں یہ برائیاں، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا کہ دیکھیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور وہ کیا تھا، فرشتوں سے پوچھا، انہیں جواب نہیں آتا تھا کیونکہ اللہ نے نہیں بتایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ جو اللہ تعالیٰ نے کہا اسے ثابت کر کے کیسے دکھایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، فرمایا اے آدم تم انہیں ان کے نام بتاؤ. یعنی کہ فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم بتاؤ. پھر جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمان اور زمین کے غیب جانتا ہوں. یعنی کہ اس میں کیا ہے چیز سمجھنے والی ہمارے لیے بیسک لیسن کیا ہے. اس میں ہمارے لیے بیسک لیسن یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی چیز کو کہہ دیا نا کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہے، یہ چیز آپ نے نہیں کرنی، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ دس از گڈ فار یو، دس از بیڈ فار یو، آپ نے اس چیز سے رک جانا ہے، دین وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو کوسچن. ہمیں اللہ تعالیٰ کو کوسچن نہیں کرنا. دیکھیں فرشتوں نے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ میں انسان بنانے والا ہوں. انہوں نے ایک طرح سے اسے آبجیکشن کیا نا کہ نہیں آپ نہ بنائیں کیونکہ وہ تو یوں کرے گا. پھر اللہ نے کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. تو انسان کے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ اگر اللہ نے مجھے کہا ہے نا کہ میں نے اس چیز کے پاس نہیں جانا، اگر اللہ نے مجھے ایک عورت کو کہا ہے نا کہ وہ پردہ کرے، تو میں اللہ کو کوسچن نہیں کر سکتی کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ میں نہیں جانتی. ایسا ہی ہے نا، اگر اللہ نے مجھے کہا ہے نا کہ میں نے بڑوں کی عزت کرنی ہے، اگر اللہ نے مجھے کہا ہے نا کہ میں نے رشتہ داروں کے تعلقات کو مضبوطی سے کرنا چاہے وہ میرے ساتھ جیسا بھی کرے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا نا کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اگر اللہ نے مجھے یہ حکم دیا نا کہ میں نے اپنی باڈی کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی جگہ کو، اپنی ہر چیز کو پاکیزہ رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علم اور حکمت ہے جو اللہ نے مجھے یہ کہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر انسان کو سمجھنی چاہیے. اور بینگ اے مسلم یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے کہ اللہ کی من و ان بات کو ماننا ہے، اس پہ ایمان لانا ہے، پھر اس کو عمل میں شامل کرنا ہے، دل سے، دماغ سے، ہر طرح سے اسے قبول کرنا، پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی احکامات دیے ہیں نا، جو بھی حکم ہم پہ نازل کیا ہے، چاہے وہ ہمیں بظاہر پسند آئے یا نہ پسند آئے، چاہے ہمیں اس میں برائی ہی لگ رہی ہو. دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ وہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا. ایک بری ہی بات بتائی نا، انہوں نے ایک نیگیٹو پوائنٹس بتائے، اپنی بات کو جسٹیفائی کیا کہ وہ تو یوں کرے گا، پھر آپ نہ پیدا کریں. تو اس طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات ہوتے ہیں جنہیں ہم جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں یار ایسا نہیں، اب کے دور میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو تب کے دور کے لیے تھا. یا ہم یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس میں تھوڑی بہت گنجائش نکلتی ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا نا، اس کو ہم نے ہر طرح سے ماننا ہے، کیونکہ وہ پاسٹ کا بھی رب ہے، وہ پریزنٹ کا بھی ہے اور وہ فیوچر کا بھی ہے. اس سے تو ہر چیز کا علم ہے. علم کا مطلب یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا اپنے لیے علیم، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز کو. اور دیکھیں پھر آگے کیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، غیب وہ چیز ہے جو ہمیں نہیں پتا، جو ہم نے نہیں دیکھی، جو ہم نے نہیں سنی، جو انسان کے علم میں نہیں ہے نا چیز، وہ اللہ کے علم میں ہے. اس چیز کو بھی ماننا، غیب پر ایمان لانے کا یہی مطلب ہے نا کہ جو چیز ہم نے نہیں دیکھی، نہیں سنی، جو ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم نے اس پہ ایمان لانا ہے کہ وہ ہے، اور اس ہے کو اللہ جانتا ہے. پھر آگے آخر میں بالکل اینڈ پہ یہ ایک بہت سکیری بات بھی ہے کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو. یعنی اگر میں سچ بول رہی ہوں نا، میں بول رہی ہوں انسانوں کے سامنے، وہ ظاہر ہے. اگر میں کسی کے ساتھ کوئی ہیلپ کر رہی ہوں نا، کسی کی فائنینشیل سپورٹ کر رہی ہوں، یا میں فزیکلی طور پہ کسی کی ہیلپ کر رہی ہوں، اگر کوئی مجھے کوئی کچھ کرنے کو کہتا ہے، میرے پیرنٹس کچھ کرنے کو کہتے ہیں، یا میرے ٹیچرس یا میرے بڑے کوئی، اور میں فوراً ان کی بات مان رہی ہوں، یہ وہ چیز ہے جو ظاہر ہے. اگر میں اپنے موبائل پہ کوئی چیز سن رہی ہوں جس میں نے ہینڈز فری نہیں لگائے ہوئے، اوپن ہے، ہر کوئی سن سکتا ہے، وہ چیز ظاہر ہے. یا کوئی بھی میں کسی گیدرنگ میں بیٹھ کے کوئی کام کر رہی ہوں، وہ ایک ظاہر چیز ہے جو کہ سب کو نظر آ رہی ہے.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اسے جانتا ہوں. پھر اگلی جو آخری 3 ورڈز ہیں نا، یہ انسان کو ایسے مطلب ڈرا دینے والے ہیں. وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. اب دیکھیں چھپانے سے مراد کیا کیا چیز ہو سکتی ہے. اگر آپ کسی بھی اکیلے کمرے میں بیٹھ کے کوئی کام کرتے ہو نا، آپ کو لگتا ہے آپ اپنے پیرنٹ سے چھپے ہوئے ہو، آپ اپنے فرینڈ سے چھپے ہوئے ہو، تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اسے بھی جانتا ہے جو تم چھپا رہے ہو. یعنی اگر ہم لوگ دنیا میں کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں، ہم قرآن پاک میں آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نا انسان کی نظروں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اگزامپل سے سمجھیں، ہم کسی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور سامنے ٹیچر ہمیں پڑھا رہا ہے. تو اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو جسٹ ایک نظر میں بھی دیکھتا ہے نا، اور اس نظر میں کتنی خیانت ہے، مطلب وہ جسٹ ایک نظر ہے یا اس نے کسی غلط طریقے سے دیکھا ہے، اللہ اس خیانت کو بھی جانتا ہے. دیکھیں اس وقت کوئی بھی انسان آپ کو نہیں دیکھ رہا. آپ کسی کی طرف دیکھتے ہو نا، کس نظر سے دیکھتے ہو، چاہے وہ ایک جھلک ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس جھلک کو بھی جانتا ہے کہ آپ نے کس نیت سے دیکھی، کب دیکھی، ہر چیز. اور پھر چھپانا ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ بظاہر طور پہ جو آپ ایکٹس کر رہے ہو، پھر جو آپ کے دل میں ہے، جو چیز آپ کے دل میں ہوتی ہے نا، وہ بھی آپ چھپاتے ہو بیسیکلی. وہ ہر انسان کو نہیں پتا، کسی بھی، ایون آپ کے پیرنٹس کو نہیں پتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے. اور اس دل میں چھپی ہوئی بات کو بھی اللہ جانتا ہے. اگر آپ کسی کے منہ پہ بہت تعریفیں کر رہے ہو نا، اور آپ کے دل میں ایک بغض ہے، ایک حسد ہے، آپ دل سے اس سے اچھا نہیں سمجھتے، وہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے. منہ پہ کسی کی آپ تعریف کر رہے ہو نا، اور اس کے جانے کے بعد پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہو، اس چھپی ہوئی برائی کو بھی اللہ جانتا ہے. پھر ایک عورت کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کی عزت، اس کا کریکٹر. اگر آپ اپنے کریکٹر میں کہیں لاس میں جا رہے ہو نا، اور چاہے وہ آپ غلط چیز جو ہے وہ چھپ کے بھی کر رہے ہو، اللہ اس چھپ کو بھی جانتا ہے. مطلب آپ جو چھپ کر کام کر رہے ہو نا، اگر آپ کسی کے ساتھ ٹیکسٹنگ کر رہے ہو نا، واٹس ایپ پہ آپ میسیجز کر رہے ہو، آپ کسی کو پکچر سینڈ کر رہے ہو اور آپ ریسیو کر رہے ہو، اگر آپ کوئی بھی ایسی چیز دیکھ رہے ہو جو کہ اللہ نے منع کیا ہے، کچھ بھی آپ اپنے سیل فون میں کر رہے ہو جو کہ اور کوئی بھی نہیں جانتا، تو آپ کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن وما کنتم تکتمون. ہم لوگوں نے اس بات کو اس لیے بھی ماننا ہے کیونکہ یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ قرآن حق ہے اور یہ اللہ نے نازل کیا. یعنی کہ اس میں کوئی ایک حرف بھی جھوٹ نہیں ہے. اور اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ وہ چھپے کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو تو جانتا ہی ہے اور وہ چھپے کو بھی جانتا ہے، تو یہ بات ہمیں ڈرانے کے لیے بیسیکلی کہ اگر ہم کوئی بھی کام چھپ کر کرتے ہیں نا تو اللہ اس کو جانتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک پوائنٹ ایسا ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اپنی لائف میں کچھ بھی کرتے ہوئے ظاہر یا چھپ کر ہمیں اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اور ایک اور پوائنٹ جو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے کچھ بھی. ہم انسان بھول جاتے ہیں اپنے گناہ کر کے، کچھ بھی نیکی کر کے، برائی کر کے، اللہ بھولتا نہیں ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اس نے ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے اور وہ ایک ایک لمحے کو جانتا ہے.